نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم صحیح بخاری کر رہے ہیں، کتاب الوضو میں ہے اور آج کی حدیث نمبر ہے 202۔ تو آج کا جو باب ہے وہ موضوع پر مسح کرنے کا ہے، ٹھیک ہے، باب موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں۔ تو چونکہ یہ معاملہ سب کو پیش آتا ہے تو اس وجہ سے یہ اہم معاملہ ہے، تو اس کے احکامات پڑھیں گے آج ہم۔ حدثنا اصبغ ابن فرج عن ابن وهب حدثني عمر قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره۔ وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه۔ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ حدثنا اصبغ بن فرج عن ابن وهب، تو اصبغ ابن الفرج نے بیان کیا کہ انہوں نے ابن وہب سے بیان کیا۔ حدثنی عمر قال حدثنی ابو النضر عن ابی سلمة، مجھ سے عمر نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو النضر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے نقل کیا۔ عن سعد بن ابی وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر نے سعد بن ابی وقاص سے یہ حدیث بیان کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو مسح علی الخفین، کہ جو سعد بن ابی وقاص تھے رسول رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، انہوں نے مسح کیا اپنے موضوع پر۔ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب سعد بن ابی وقاص کو دیکھا کہ انہوں نے مسح کیا ہے اپنے موضوع پر، جب وضو کر رہے تو پاؤں دھونے کے بجائے انہوں نے اپنے موضوع پر مسح کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے سوال کیا، قال عمر عن ذالک، کہ یہ بات کیا صحیح ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ سعد بن ابی وقاص کا یہ عمل صحیح تھا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم، انہوں نے کہا ہاں، اذا حدثک شیئا سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل عنہ غیرہ۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو سعد بن ابی وقاص ہیں، وہ جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہے تو تم ان پر شک مت کرو، کسی دوسرے سے اس بات کی سچائی کو جانچنے کی کوشش مت کرو۔ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ ایسے کہ انہوں نے دیکھا تھا، صرف حضرت سعد بن ابی وقاص کو صرف دیکھا تھا مسح کرتے ہوئے، لیکن نیچے کے جو دوسرے اقوال ہیں، وقال موسیٰ بن عقبہ اخبرنی ابو النضر ان ابا سلمة اخبرہ ان سعدا حدثہ فقال عمر لعبد اللہ نحوہ، کہ یہ جو موسیٰ بن عقبہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو نضر جو راوی ہیں اس حدیث کے دوسرے، انہوں نے ابو سلمہ کو کہا تھا، یہ بات بتائی تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ جو تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اصل میں یہ حدیث عبداللہ بن عمر کو سنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ حدیث جب سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے، تو انہوں نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مگر امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو کیوں لائے ہیں کہ
یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ پیروں پر جب موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ثابت کیا ہے امام بخاری نے. چونکہ ساری احادیث جو اب آنے والی ہیں سب کی سب اسی معاملے میں ہے، تو میں احادیث کو پڑھنے کے بعد سارے احکامات اس سلسلے میں ایک ساتھ بتاؤں گی انشاءاللہ. حدثنا عمر بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر جو صحابی ہیں وہ مغیرہ بن شعبہ ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث کی سند کچھ یوں ہے کہ ہم سے عمر نے خالد الحرانی سے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے نقل کیا، وہ سعد بن ابراہیم سے، وہ نافع بن جبیر سے، وہ عروہ بن المغیرہ سے، اور وہ اپنے والد مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اپنے والد سے بتا رہے ہیں اس حدیث کو، اور جو صحابی ہیں وہ المغیرہ بن شعبہ ہے. اور حدیث کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج لحاجتہ فاتبعہ المغیرۃ بإداوۃ فیہا ماء. تو حدیث کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنی حاجت کے بعد، رفع حاجت کے بعد باہر نکلے، تو مغیرہ بن شعبہ نے کیا کیا کہ وہ ان کے پیچھے آئے اور اپنے ساتھ بِإِدَاوَةٍ کا مطلب ہوتا ہے برتن. ٹھیک ہے، تو ایک برتن لائے جس میں پانی بھی تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِ، تو انہوں نے، وہ انڈیل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے. حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو مغیرہ بن شعبہ نے پانی، جو ان کے ہاتھ میں پانی کا برتن لائے تھے، اس سے وہ پانی کو انڈیل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اعضاء پر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے پاؤں کو دھونے کے بجائے اپنے موزوں پر، خفین پر، اپنے خفین پر، خف اس کی واحد ہوتی ہے، تو خفین پر مسح کیا. تو یہاں پر بھی حدیث صرف اتنی ہے، اور یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں 182 پر. اب حدیث نمبر 204 کو بھی پڑھ لیتے ہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ عن جعفر بن عمر وابن امیۃ الدمری ان اباہ اخبرہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین وتابعہ حرب بن شداد وابان عن یحیی. تو اس حدیث میں بھی مختصر سی حدیث ہے یہ بھی، اور اس میں بھی یہی ہے کہ ابو نعیم جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو سلمہ سے، انہوں نے جعفر بن عمر بن امیہ الدمری سے نقل کیا، انہیں ان کے باپ نے خبر دی، یعنی کہ پھر ان کے باپ کون تھے؟ جعفر کے عمر بن امیہ الدمری. ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. اس حدیث کی مطابقت میں حرب اور ابان نے یحییٰ سے حدیث نقل کی ہے، یعنی اس حدیث کی ایک اور بھی سند ہے جس میں حرب بن شداد اور ابان ان یحییٰ موجود ہے اس کی سند میں. اچھا، تو اس کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا اپنے خفین پر. 205 حدثنا عبدان قال حدثنا اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا الاوزاعی عن یحیی عن ابی سلمۃ عن جعفر بن عمر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامتہ وخفیہ
وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمر ورأيته النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث میں بھی جو راوی ہے وہ وہی ہے جو اوپر والی حدیث میں تھے، یعنی کہ جو صحابی ہے وہ کون ہے؟ عمر بن امیہ الدمری. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کی سند ہے، عبدان نے ہم سے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو اوزاعی نے یحییٰ کے واسطے سے خبر دی، وہ ابو سلمہ سے، وہ جعفر بن عمر سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمامے اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا. یہاں پر عمامے کا ذکر بھی ہے. عمامہ جو سر پر پگڑی کی طرح باندھا جاتا ہے اور وہ بہت سختی سے بندھا ہوا ہوتا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ پہنتے تھے اکثر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نہ صرف اپنے خفین پر مسح کیا بلکہ عمامہ پر بھی مسح کیا. اور اس کی دوسری سند بھی موجود ہے معمر بن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن عمر سے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ساری احادیث امام بخاری بس اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. اب ایک اور حدیث ہے جس میں تھوڑی سی زیادتی ہے. تو اس میں امام بخاری نے الگ سے باب باندھا ہے، باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہراتان. تو یہاں پر امام بخاری یہ باب باندھ رہے کہ وضو کر کے موزے پہننے کے بیان میں، یعنی کہ طاہراتان یہ تثنیہ ہے کہ پاک تھے دونوں پیر. یعنی اگر انسان باوضو ہو تو وضو کے بعد جب اس نے جو موزے پہنے ہوئے ہو تو طہارت کی حالت میں جو موزے پہنے ہوئے تھے تو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ امام بخاری ثابت کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہم بے وضو ہیں پھر بھی ہم نے موزے پہنے ہوئے تو موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو موزے وضو کی حالت میں پہنے جاتے ہیں ان پر مسح کیا جاتا ہے. حدیث ہے، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر عن عروة بن مغیرۃ عن ابیہ. یہ مغیرہ بن شعبہ ہے یہاں پر راوی اس کے. کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاہویت لانزع خفیتی فقال دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین. تو یہاں پر حدیث کی سند ہے کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہ ہم سے زکریا نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا، وہ عامر سے، وہ عروہ بن مغیرہ سے، اور وہ اپنے باپ مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اور یہ سفر ہمیں دوسرے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تبوک کی جنگ کا سفر تھا، جنگ تبوک کا سفر تھا. تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ کے موزے اتار ڈالوں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعہما، چھوڑ دو ان دونوں کو، یا یہ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں موزوں کو چھوڑ دو. فإنی، کیونکہ بے شک میں نے ادخلتہما، میں نے ان کو پہنا تھا طاہرتین، جب یہ پاک تھے میرے پیر، یعنی کہ باوضو تھا میں. تو اب یہ سارے حدیث ہم نے پڑھ لی. اور دیکھیں یہ جو معاملہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ اتنی ساری تقریباً 40 کے قریب صحابہ کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. گویا کہ جب اتنے سارے صحابہ کرام کسی مسئلے کو بیان کریں تو وہ کیا کہتا ہے؟ متواتر. اس کو ہم کہتے ہیں متواتر. متواتر کا مطلب ہوتا ہے لگاتار کوئی چیز. حدیث کی اصطلاح میں جب کوئی حدیث ہمیں اتنے بہت زیادہ لوگ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، کم از کم 10 لیکن اس سے کئی زیادہ لوگ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ حدیث جو ہوتی ہے وہ متواتر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے ذریعے سے آئی ہے کہ اس کے جھوٹ کا کہیں امکان نہیں رہتا. ایسی حدیث کی جو اتنے صحابہ سے آئی ہوتی ہے اس کی تحقیق بھی بہت ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کہ اتنے
تو اس کو صحیح اصطلاح میں متواتر کہتے ہیں، اور اس متواتر حدیث جب آ جائے تو اس پر عمل کرنا وہ شریعت کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو صحیح حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، لیکن کسی متواتر حدیث کو جھٹلانا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، تو یہ ایک طرح سے بہت انسان سوچ سمجھ کے انسان کو یہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے انسان کے عقیدے پر فرق آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے خفین کی واحد ہوتی ہے خف۔ تو خف جو ہے وہ اصل میں چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جرابوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جس طرح موزے ہمارے پیروں میں پنڈلی سے اوپر تک آ جاتے ہیں ویسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ چمڑے کے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرے حدیث سے ہمیں چونکہ دلائل ملتے ہیں کہ جو ہم جو موزے پہنتے ہیں، ان جرابیں، ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت جرابوں اور موزوں پر مسح کا ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کپڑے سے صحابہ کرام اپنے پیر کو لپیٹ لیتے تھے تو اس کپڑے پر بھی وہ مسح کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کوئی چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے موزے میں، تو اس کے باوجود اس موزے پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسح کے لیے مسح کے مسئلے کو قرآن میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ قرآن میں کیسے ملتی ہے اس کی دلیل؟ کہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ تو یہ جو پاؤں کو دھو لو کی قرات ہے، ارجلکم بھی پڑھی جاتی ہے اور ارجلیکم بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دو قرات موجود ہیں اس کی۔ قرات حفظ جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اس میں ہم ارجلکم پڑھتے ہیں۔ جب ارجلکم پڑھتے ہیں لام پر زبر کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ پیروں کو دھو لینا، ٹھیک ہے، پیروں کو دھونا۔ لیکن جب ارجلیکم لام کے زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جس قرات میں، وہ قرات حفظ نہیں ہے بلکہ دوسری ایک قرات موجود ہے جس میں ارجلیکم پڑھا جاتا ہے، تو اس میں پاؤں پر مسح کر لو۔ تو یعنی کہ قرآن میں بھی قرآن کی آیت میں بھی اس ترجمے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، کہ مسح بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسح کے مسائل جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتے ہیں۔ مسح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا، ٹھیک ہے۔ اپنے ہاتھ سے جب انسان کسی چیز پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو مسح کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر جب مسح کرنا ہوتا ہے تو ہم سر پر مسح کرتے ہیں، پیروں پہ مسح کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جب وضو میں ہم گیلے ہاتھ سے جو احادیث میں ذکر کیا گیا کہ گیلے ہاتھ سے ہم جو ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کو مسح کہتے ہیں۔ اچھا، خف جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جورب کا لفظ جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے حدیث میں، اور جورب جو ہے وہ عام موزوں کے لیے ہوتی ہے۔ مسح کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر انسان نے وضو کیا ہوا ہے، وضو کی حالت میں اس نے جب موزے پہنتا ہے تو پھر جب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ اگر وہ باتھ روم گیا بول و براز کے بعد یا سو گیا انسان، تو پھر اس کو دوبارہ وضو کے لیے اگر وہ پاکی کی حالت میں اس نے موزے پہنے تھے تو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر جنابت لاحق ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے پاکی کا غسل واجب آ جاتا ہے، تو پھر چاہے ہم نے پاکی کی حالت میں موزے پہنے ہوں پھر بھی ان کو موزوں کو اتار کر غسل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کب سے کب تک؟ یہ علماء کا کیا کہنا ہے کہ جب ایک انسان مقیم ہے تو وہ 1 دن اور 1 رات تک اس طرح سے مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، موزوں پر جب بھی وضو کرے اس دوران میں، اور اس نے جب پاکی کی حالت میں موزے پہنے تھے تو وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مسافر ہے تو مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کی اجازت ہے۔ اچھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب سے وقت کو گنا جائے؟ جب انسان نے پہلی بار وضو کر کے موزے پہنے تھے اس وقت سے گنا جائے، یا جب اس کا وضو ٹوٹ گیا
تو اس سے وقت گنا جائے، یا پھر اگر اس نے جب دوبارہ وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا تو اس مسح کرنے کے بعد سے وقت کو گنا جائے۔ یہ تین قسم کے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس وقت کے لیے کہ کتنے وقت اجازت ہے۔ تو جیسے جو زیادہ جس کو زیادہ لوگ مانتے ہیں وہ کون سا ہے کہ یہ مثال کے طور پر ایک انسان نے اگر وضو کیا، پھر وضو کر کے اس نے موزے پہن لیے، اب اس کا وضو کس وقت ٹوٹ گیا، لیکن ظہر کا وقت، فجر میں اس نے موزے پہنے تھے وضو کر کے، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب ظہر کے وقت اس کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کیا کیا، اس دوران میں اس نے موزے نہیں اتارے تھے جو کہ اس نے وضو کرنے کے بعد پہنے تھے، ابھی تک موزے پہنے ہوئے ہیں۔ اب اس نے ظہر میں وضو کیا تو موزوں پر مسح کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت سے وقت کو گنا جائے گا، تو اگلی ظہر تک کے لیے وہ جتنے بار بھی وضو کی ضرورت پیش آئی وہ ان موزوں پر مسح کرتا رہے گا اگر اس نے موزے اتارے نہیں ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ مانی جاتی ہے بات۔ اس کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے، صفوان بن عسار کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ جب ہم مسح کریں تو ایک دن اور ایک رات تک کے لیے کریں۔ تو اس وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مسح کرنے کو کہا، پہلی بار جیسے اگر انہوں نے مسح کیا تو پھر ایک دن اور ایک رات تک وہ مسح وہ کر سکتے ہیں، تو اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اچھا، اور امامہ کیا ہوتا ہے؟ امامہ وہ پگڑی ہے جس کو سر پہ باندھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے امامہ۔ اور امامہ کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرط نہیں ہے کہ انسان نے پہ وضو کر کے امامہ باندھا ہو، ٹھیک ہے۔ وضو نہ بھی تھا، اگر امامہ پہنا ہوا ہے، بغیر وضو کے بھی امامہ پہنا تھا تو امامہ پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، باوضو ہو کے امامہ باندھا ہو تو اس پر مسح کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اختلاف موجود ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہ سارے سر کا مسح، یعنی کہ پورے سر پر امامہ ہے تو کیا پورے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے یا آدھے سر پر اور آدھے امامہ پر؟ کیونکہ کچھ ایسے بھی اس سے آثار ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تھوڑے سے پیشانی پر اندر تک کر کے مسح پیشانی پر کیا اور پھر باقی کے سر پر، یعنی آدھا امامہ اور آدھا سر پر مسح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں یا دونوں طریقے موجود ہیں کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ پھر عورتوں کے لیے، کیا عورتیں اپنے اسکارف پر یا حجاب پر کر سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ عورتیں یہ طریقہ نہ کریں۔ لیکن موزوں پر مسح کرنے میں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے سیم حکم ہے۔ جو جرابیں ہیں یا موزے ہیں ان کو کتنا اونچے تک ہونا چاہیے پیر میں؟ اتنا ہونا چاہیے کہ ٹخنوں کو کور کرتی ہو، کیونکہ موزے پیر جب ہم دھوتے ہیں تو ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں، اس لیے ٹخنوں کے بھی موزوں میں کور ہونا چاہیے، تو ان موزوں پر مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے کم ہے اگر، تو پھر ان موزوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر تھوڑا سا پھٹا ہوا ہو موزہ، کوئی سوراخ ہو گیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کون سے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جو کہ نمبر 1 پوری طہارت کی حالت میں پہنے گئے ہوں، ٹھیک ہے، وضو کے بعد پہنے گئے ہوں۔ پھر موزے یا جرابے یا کوئی اور چیز پاک صاف ہونی چاہیے، یعنی کہ بذات خود جن موزوں کو ہم نے پہنا ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، گندگی ان پر کوئی پہلے سے نہ لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جو جوڑوں پر موزے ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہوں کہ کوئی مباح چیز ہو، ایسے کپڑے یا ایسے مٹیریل کے بنے ہوئے ہوں جو کہ ہمیں جن کو پہننے کی اجازت ہے، وہ جائز ہے۔ جیسے اگر خنزیر کے یا کتے کے چمڑے کے موزے ہیں تو ان کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا، نہ ہی ریشم کے موزوں پر، کیونکہ مردوں کے لیے ریشم پہننا اجازت نہیں ہے، تو ریشم کے کپڑے پر بھی موزے مسح نہیں کر سکتے۔ مزید یہ کہ موزے یا چمڑے کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں خف، اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے جس سے انسان کا پیر اس طرح سے ڈھکا ہوا ہے جو کہ پیر دھونے کا حصہ ٹخنوں تک پیر جس میں چھپا ہوا ہے، ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسے
ایسے جوتے پہنے ہوئے ہیں جن کو مکمل طور پر وہ پنڈلی تک چھپے ہوئے ہیں پیر، تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ پھر ان کو پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے ہی پاک نہیں تھے تو ان پر مسح نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے کہ اب ہم نماز کے لیے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہم جوتے اتار دیتے ہیں، تو پھر ان پر مسح کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس چیز پر مسح کیا ہوتا ہے پھر اسی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر مثال کے طور پر بہت سردی اور انسان دو جو موزے پہنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک موزے پہننے سے پیر اتنے گرم نہیں ہے، تو اب ایک انسان نے دو پیرز پہنے ہوئے ہیں موزوں کے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو کون سے موزے پر مسح ہوگا؟ تو دیکھیں، اگر تو انسان نے اس کے لیے اگر انسان نے طہارت کی حالت میں ایک موزہ پہنا، ٹھیک ہے، اگر وضو ٹوٹنے سے پہلے اس نے دوسرا موزہ بھی پہن لیا، یعنی ابھی تک اس کا وضو ہے، پہلا پیر جب اس نے پہنا تھا اس وقت وضو کر کے پہنا تھا، لیکن اب دوسرا پیر وضو ٹوٹنے سے پہلے ہی اگر دوسرا پہن لیتا ہے اس کے اوپر کہ وہ سردی سے بچنا چاہتا ہے، تو اب جو ہے وہ اس دوسرے پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا موزہ اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد پہنا تھا تو اسے جو دوسرا موزہ ہے وہ اتار کے پہلے موزے پر ہی مسح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ بات کلیئر ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان بہت زیادہ سردی میں دو پہن لیتا ہے موزے اگر زیادہ موٹا کرنے کے لیے، تو پھر اس میں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وضو ٹوٹنے سے پہلے تک جس موزے پر آپ تھے اسی پر آپ مسح کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم نے پاکی کی حالت میں ایک موزہ پہنا، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد ابھی وضو نہیں ٹوٹا، ان موزوں کو اتار کے ہم نے دوسرے موزے پہن لیے، تب دوسروں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے وضو ٹوٹنے کے بعد دوسرے موزے پہنے ہیں تو ان پر مسح نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اس بات کیا ثابت ہوتی ہے کہ پاکی کی حالت میں جن موزوں کو پہنا ہے اگر ان کو اتارا نہیں ہے تو ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ اب جو صحابہ کرام ہیں، جو راوی ہیں، ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی جو حدیث ہے 202، اس کے راوی ہے سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے، سعد بن ابی وقاص۔ تو یہ جو ہیں یہ مہاجر صحابی ہیں، یعنی کہ مکہ میں رہتے تھے، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، جلدی مسلمان ہونے والوں میں سے تھے۔ ہجرت مدینہ سے 23 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ بہت ناراض ہوئی، انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ میں کھاؤں گی نہیں جب تک تم اپنے اس دین سے دوبارہ ہٹ نہیں جاؤ گے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کی بات نہیں سنی۔ اس پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 نازل ہوئی تھی کہ والدین جو ہے اگر کفر کرنے کے لیے کہیں تو تم ان کی بات نہیں ماننی ہے، چونکہ والدین کی فرما برداری کی بہت زیادہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، لیکن اگر والدین ایسی کسی بات کے لیے ہمیں زبردستی کریں جو اللہ جس سے ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، تو ہم ان میں والدین کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہیں سب سے آخری مہاجر صحابی تھے جن کا انتقال، یعنی سب سے آخر فوت ہونے والے تھے مہاجر صحابہ کرام میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ جنگ قادسیہ میں فارس کو فتح کیا گیا تھا، تو اس کے یہ سپہ سالار تھے، اور 55 ہجری میں ان کی وفات مدینہ میں ہوئی، مدینہ سے 5 میل کے فاصلے پر ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق کی خلافت میں جب کسی نے حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ کیا اور ان کے آخری وقت تھا، تو انہوں نے 6 آدمیوں کو چنا تھا کہ ان 6 آدمیوں سے کہا تھا کہ تم اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ تو ان 6 آدمیوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام بھی تھا، ٹھیک ہے۔ جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں میں گر گئے تھے اور بہت تھوڑے سے لوگ آپ کے پاس رہ گئے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن وقاص موجود تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اے سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جان فشانی پر خوش ہوئے تھے، اور ان کو فرمایا تھا کہ
تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ تو یہ تو تھے سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری حدیث 203 کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، ٹھیک ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ان کی کنیت تھی ابو عیسیٰ، یہ ثقفی قبیلے سے تعلق تھا ان کا۔ غزوہ خندق کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صلح حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ جو تھی 6 ہجری میں ہوئی تھی، اس وقت یہ بھی موجود تھے جو عمرہ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام گئے تھے۔ ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ ان کی مونچھیں تھوڑی بڑی تھی، لمبی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسواک ان کی مونچھوں پر رکھ کے جو زائد بال تھے ان کو کاٹ دیا تھا، یعنی کہ مونچھوں کو تھوڑا سا لمبائی کم کر دی تھی اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ کر۔ ان کی جو احادیث ہیں 136 ہیں جو مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ متفق علیہ جو ہے 9 احادیث ایسی ہیں جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور 2 احادیث صرف بخاری میں اور 2 صرف مسلم میں ہیں۔ انہوں نے مختلف محاذوں پر بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے اہم کاموں پر ان کو بھیجا گیا۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، بہت بڑا بت جو طائف والوں کا تھا اس کو گرانے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمامہ کی طرف بھی بھیجا تھا جہاد کے لیے، وہاں بھی انہوں نے بہت بہادری دکھائی تھی۔ غزوہ یرموک میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی تھی۔ شام کی فتوحات میں حضرت عمر فاروق کے دور میں غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ یہ بہت ہی سمجھدار آدمی تھے، ان کی ذہانت کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر کسی شہر کے 8 دروازے ہوں اور ہر دروازے میں صرف کسی عذر سے پیش ہی انسان اندر داخل ہو سکتا ہے، تو یہ اتنے ذہین ہے کہ وہ 8 دروازوں سے اس شہر میں وہ داخل ہو سکتے تھے۔ 50 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اب تیسرے جو صحابی ہیں آج کے احادیث میں وہ ہیں حضرت عامر بن امیہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تیسرے صحابی حضرت عامر بن امیہ الدامری، حدیث نمبر 204 کے راوی ہیں اور 205 کے۔ عامر بن امیہ الدامری یہ جنگ احد اور جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، جنگ احد کے بعد مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمائندہ بنا کر حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، ان کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ جیسے کہ وہاں کی رسم تھی کہ بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر داخل ہونا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا۔ وہ نجاشی کی دربار میں بغیر سر جھکائے داخل ہوئے تھے، اور یہ بہت بہادری کی بات تھی۔ لیکن اسلام میں چونکہ ہم کسی بادشاہ کے آگے سجدہ یا جھک کر ان کی تعظیم کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ بہادری سے کام لیا تھا۔ پھر حضرت معاویہ کے وقت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ ان کی یہ روایت ہے، موضوع کی مشہور روایت ہے ان کی۔ اور آج کی جو احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ پیروں پہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ کئی احادیث سے ثابت ہے۔